أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معزز ناظرین، آج امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ظہور پر نور کے سلسلے میں آج کی تقریر کو مخصوص کیا گیا ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی نشستوں میں اور کچھ جو ہم نے انگریزی زبان میں بھی تقاریر ریکارڈ کی، اس میں ہم نے یہ بات کی کہ کس طرح ولایت جو ہے وہ نہ صرف ایک سسٹم آف گورننس ہے بلکہ ایک سسٹم آف اسپریچول گائیڈنس بھی ہے، یعنی انسان کی انفرادی بیداری کے لیے، اس کی روحانی نشو و نما کے لیے، اس کی روحانی بلندی کے لیے، روحانی عروج کے لیے ولایت پر ایمان کس قدر ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کی تمام تر برتری، کرامت، عروج، فضیلت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان پر، اس کے جو درجہ ہے ایمان کا، اس پر منحصر ہے۔ تو جب تک ولایت کا ایمان دل میں پختہ نہ ہو، توحید پر ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب غدیر خم کے میدان میں من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا تو ان الفاظ میں کہ بلغ اے رسول، یہ پیغام پہنچا دیجئے، کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اس لیے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے اسلام کا، جو توحید کا کانسیپٹ ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس توحید کو ہم تک پہنچانے والے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ نے جن کو اپنا وسیع و جانشین بنایا، جو دعوت ذیل شیرہ میں بیان کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اور میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا کہ جب لوگوں کو اکٹھا کیا، گیدر کیا اہل عرب کو، اور 3 دن تک مسلسل یہ اعلان کیا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور سب سے کم سن اس محفل میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام بار بار اٹھے اور کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو جب مکمل کرنے کا ارادہ کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت آج تم پر تمام کر دی۔ یعنی یہ نعمت مکمل ہوگی، ہدایت کا یہ سلسلہ کامل ہو جائے گا، یہ سرکل کمپلیٹ ہوگا جب ولایت پر ایمان آئے گا، جب من کنت مولا فہذا علی مولا پر ایمان آئے گا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سسٹم آف گورننس اور اسپریچول گائیڈنس۔ تو اسپریچول گائیڈنس کی جب ہم بات کرتے ہیں، روحانی پیشوائی کی بات کرتے ہیں، اکثر لوگ ولایت کے کانسیپٹ کو توحید کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ کانفلکٹ میں ہے، یعنی تضاد میں ہے، یعنی کسی طرح سے نعوذ باللہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ توحید کا شعور، جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں فرمایا، بی بی نے، کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے شعور کو تمہارے قلب میں پیدا کیا، قلب میں، یعنی کہ شعور ہے دماغ میں نہیں ہے، قلب میں ہے۔ تو یہ جو توحید کا شعور ہے، اس سے آگہی کے لیے، اس کی طرف بیدار ہونے کے لیے، اس کا احساس ہونے کے لیے، اس کی ریئلائزیشن ہونے کے لیے ولایت
اور رسالت پر ایمان شرط ہے، اس کے بغیر آپ توحید تک نہیں پہنچ سکتے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ اے علی، تمہیں کسی نے نہیں سمجھا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اللہ کو کسی نے نہیں سمجھا سوائے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے، اور مجھے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے نہیں سمجھا مگر اللہ اور علی علیہ السلام کے۔ اسی لیے جب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ مولا آپ اپنی خود کوئی فضیلت بتائیں، تو آپ نے خانہ کعبہ کی دیوار کا شک ہونا، اپنی والدہ گرامی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کا کعبے میں اللہ کی طرف سے مدعو کیے جانا، کعبے میں مہمان رہنا، کعبے میں آپ کی ولادت باسعادت ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر جب آپ آئے، آپ کی آغوش میں سورہ مومنون کی اس وقت تلاوت کرنا، پہلی آیت کی، کہ جب قرآن ظاہری طور پہ نازل بھی نہیں ہوا تھا، دعوت ذی الشیرہ میں نبی کے وسیع و جانشین اور ولی ہونے کا اعلان کرنا، اور پھر بدر و حنین اور ہر موقع پہ، چاہے وہ صلح حدیبیہ ہو جس میں قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے، جو مولا علی علیہ السلام کا لقب ہے ید اللہ، اور آپ اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے ید اللہ تحریر کر رہے ہیں محمد ابن رسول اللہ، اور جب کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ اس کو کاٹ دیجئے، ہم تو ان کو رسول نہیں مانتے، تو ید اللہ کیوں کر کاٹ سکتا تھا؟ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا میں یہ الفاظ قطع نہیں کر سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پھر وہ الفاظ اپنے مبارک دست سے قطع فرمائے اور لکھا محمد ابن عبداللہ۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے شب ہجرت لوگوں کی امانتیں رکھنا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بار پھر بدر و حنین و احد کے علاوہ ایک بار پھر شب ہجرت خدا کی خوشنودی کے لیے بستر رسول پہ تلواروں کے سائے میں سو جانے کی فضیلت بیان نہیں کی، بلکہ ایک فضیلت سورہ رعد آیت نمبر 43 جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے نبی، اگر یہ کفار آپ کو رسول نہیں مانتے تو نہ صحیح انہیں کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، کہ ایک اللہ گواہ ہے اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر خدا کا واقعہ ہے کہ آپ نے کہا کون تخت بلقیس میرے لیے ایک لمحے میں لے آئے گا، تو آپ کے وزیر آصف برقی اور قرآن میں کہا وہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی لے آؤں گا۔ تو سوچئے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو، وہ جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ جو رسول اللہ نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میری اور علی کی نسبت یوں ہے جیسے موسیٰ کی ہارون، میری اور علی کی نسبت یوں ہے جیسے جسم کی نسبت سر کے ساتھ، نفس رسول بنا کے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ جب مباہلے کے میدان میں اعلان ہوا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، اپنے نفس بنا کے، نفس رسول بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو لے کے جاتے ہیں؟ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو۔ لیکن جب مولا سے پوچھا اپنی فضیلت اپنی مبارک زبان سے بتائیے، تو آپ نے قرآن حکیم کی سورہ رعد کی یہ آیت یقول الذین کفروا لست مرسلا، نہیں آپ کو مانتے اگر یہ رسول کافرین، تو کہہ دیجئے کہ ضرورت نہیں، ہماری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم۔ اس گواہی کے بغیر رسول کی رسالت کی گواہی مکمل نہیں ہوتی، اور رسول کی رسالت کی گواہی کے بغیر توحید تک انسان پہنچ نہیں سکتا۔ قرآن میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا کہ آنکھیں اس اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے یہ مظہر خدا، اس لیے یہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اس لیے یہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اس لیے یہ لسان اللہ، اللہ کی زبان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مظہر خدا، شیر خدا، اس لیے اس دنیا میں ہدایت کے سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا۔ سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ قرآن حکیم کا مختصر ترین 3 آیتوں پر مشتمل وہ موجز نما سورہ کہ جب یہ سورہ نازل ہوا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ جائیں اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزاں کر دیا جائے، اور وہ اہل عرب جو اپنی فصاحت و بلاغت، اپنی اعلیٰ زبانی، اپنی خوش بیانی پر بہت فخر کرتے تھے، کہا کہ اگر تم سچے ہو تو جا کر اس سورہ کے مقابلے میں ہی کوئی صورت بنا لاؤ، اگر پوری صورت نہیں بنا سکتے ایک آیت ہی اس کے مقابلے میں بنا لاؤ۔ اور پھر کہا کہ تم نہیں بنا سکو گے، چاہے تم اپنے تمام حواریوں کو، اپنے تمام حمایتیوں کو، اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کر لو، اس لیے کہ تم سچے نہیں۔ تو معزز ناظرین، یہ وہ معجز نما سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کوثر کا وعدہ کیا، اے حبیب انا اعطیناک الکوثر، آپ کو بے شک ہم نے کوثر عطا کی، اور آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ آپ اللہ کی نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ کیا جلال ہے پروردگار اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں کوثر کی، خیر کثیر کی، اور دشمنوں کو عذاب کی، بے نام و نشان ہونے کی وعید، عبرت۔ بے شک ہے نبی آپ کے دشمن بے نام و نشان ہوں گے۔ یہ دشمن وہ دشمن ہے جو نبی کے دشمن، اور پھر توحید کے دشمن، اور اس دین کے دشمن، رحمت للعالمین کے دشمن، بے نام و نشان نہ ہو تو کیا ہو۔ سورہ کوثر کی تفسیر میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹا نہ ہونے پر جو طعنہ دیا جاتا تھا، نعوذ باللہ ابتر، جس کا کوئی نام و نشان نہ ہو، جس کی کوئی نسل نہ ہو، آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صورت میں کوثر کی خوشخبری سنائی، اور پھر اس سلسلہ امامت کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نفس رسول کے ساتھ کس طرح جاری و ساری کیا کہ قرآن میں اس کی تفسیر ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ بے شک اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور پھر کس طرح سے اس کی تشبیہ بیان کی کہ یہ نور ایک چراغ، ایک قندیل، اور وہ ایک تاک میں، اور پھر کس طرح سے اس کو روشن کیا جاتا ہے ایک ایسے شجر کے تیل سے کہ جو نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، اور نہ کبھی اس کو آگ نے چھوا، اور کہا نورن علی نور، نور پر نور کی جوت پڑ رہی ہے، نور کا سلسلہ ہے۔ اور آج ہم اس نور کے سلسلے کی اس کڑی کا 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام، جن کا نام علی ہے، علی مرتضیٰ علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا نام علی، اور امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام کا نام علی، اور یہ 8ویں امام اس نورن علی نور کی سلسلے کی کڑی ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد۔ 8ویں امام کا قول ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ زمین اگر اللہ کی حجت سے، یعنی کہ ہادی سے، یعنی وقت کے امام سے اگر خالی ہو جاتی تو یہ کرۂ ارض اپنے رہنے والوں کو اپنے اندر نگل لیتا۔ یعنی کہ اللہ کی وہ حجت، اللہ کے وہ مظہر خدا، وہ اللہ جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس لیے اللہ نے اپنے نور کو انسانی شبیہ کے طور پہ ائمہ طاہرین کی صورت میں، اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا و علی من نور واحد، بے شک میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ جب حضرت سلمان فارسی، جن کو سلمان محمدی بھی کہا جاتا ہے علیہ السلام، جب آپ نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ایک شخص تمام زندگی بغیر دیکھے اللہ کی عبادت کرتا رہا، کیا وہ قیامت کے دن حق بجانب نہیں ہوگا اگر وہ یہ سوال کرے گا کہ اللہ میں تجھے بغیر دیکھے تیری عبادت کرتا رہا، تیری ہر بات پہ عمل کرتا رہا، تیری خوشنودی کے لیے کوشاں رہا، تو اپنے جلوے کی زیارت کرا دے۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، میں جانتا ہوں اے سلمان کہ یہ سوال ہوگا، کیونکہ تم بھی وہاں موجود ہوگے، یعنی تم ہی یہ سوال کرو گے، اور جب یہ سوال کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے پردہ غیبت کو جب فاش کرے گا تو ہم 14 معصومین کا نور ہی اللہ کے نور کے طور پہ نظر آئے گا۔
اللہ اکبر، نورن علی نور، نور پر نور کی جوت پڑ رہی ہے۔ اور جس طرح ہمارے 8ویں امام نے فرمایا کہ اگر اللہ کی حجت، اللہ کے ہادی سے یہ زمین خالی ہو جائے تو پھر یہ کرۂ ارض اپنے رہنے والوں کو نگل لے۔ تو وہ پرکار کا نقطہ، وہ پوائنٹ، وہ فوکل پوائنٹ، وہ جس پہ اس پوری زمین کا، اس کرۂ ارض کا، وہ دنیا جسے ہم جانتے اس کا بیلنس قائم ہے، اور وہ دنیایں جسے ہم نہیں جانتے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ تمام عالمین جن سے ابھی انسانی عقل نا واقف ہے، اور جن کو حدیث قدسی میں، حدیث قصہ میں اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے اعلموا یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، جان لو اے ملائکہ اور اے آسمان کے رہنے والوں، ہمیں نہیں پتا ابھی کہاں کہاں اس زمین کے علاوہ زندگی موجود ہے، لیکن امام نے کہا کہ اگر اللہ کے ہادی سے، اللہ کی حجت سے یہ زمین خالی ہو جائے تو پھر قائم نہ رہ سکے، اپنے رہنے والوں کو اپنے اندر نگل لے۔ تو آج ہم اس 8ویں امام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا ایک لقب عالم اہل بیت ہے۔ آپ سوچئے وہ گھرانہ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا، علم ہی علم ہے، نور ہی نور ہے۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے بارے میں رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے سامنے مسند علم بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے، اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ اور یہ مسند علم اس معصوم امام علی الرضا علیہ السلام کو فراہم ہوئی، اور آپ نے بے شک توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کیا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کیا، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے۔ 18,000 مسائل تاریخ میں رقم ہے کہ کوئی قریباً 2 برس کا جو عرصہ تھا خراسان میں، اس میں 18,000 مسائل آپ سے پوچھے گئے اور ان کے جوابات حاصل کیے گئے۔ عالم اہل بیت، اس علم سے بھرے گھرانے میں جہاں امامت کا سلسلہ علم لدنی مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی موقع ملا اسلام کی نشر و اشاعت کا، اور پھر اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کو سب سے زیادہ موقع ملا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی امام رضا علیہ السلام کا تعارف اس طرح کرانا شروع کر دیا تھا کہ یہ عالم اہل بیت ہیں، اپنے اولاد میں، اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان میں باقی لوگوں کو تعارف کراتے رہتے تھے کہ یہ عالم اہل بیت ہیں، جو مسئلہ پوچھنا ہو ان سے پوچھا کرو، ان کی رائے کو اہمیت دیا کرو۔ یہ علم لدنی کے حامل امام علی رضا علیہ السلام اتنی بڑی نعمت ہے، ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے، یہ امامت اتنی بڑی نعمت ہے، یہ ولایت کہ انسان کو یہ امید دیتی ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ وہ پروردگار جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتے، وہ پروردگار کہ جو کسی شیپ اور فارم میں، کسی شکل میں جس کو انسان دیکھ سکے اپنی بصیرت کے ذریعے موجود نہیں ہے، اس نے اپنا تعارف کروانا چاہا، خود کو جب پہچنوانا چاہا، اپنی پہچان کروانی چاہی، تب اہل بیت علیہ السلام کو اس دنیا میں اس نور کو، اپنے نور کو انسانی پیکر میں بھیجا جو معصوم ہے، جو ہر خطا سے، ہر غلطی سے پاک ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ یہ بانو قدسیہ صاحبہ مرحومہ اور شفاق احمد صاحب مرحوم کے اقوال بہت زیادہ شیئر کی جاتے ہیں، اور اس میں سے ایک واقعہ ہے کہ جس میں دونوں ہی کیونکہ ادیب اور شاعر ہیں، ان کا تعلق اردو ادب سے ہے، تو ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ محبوب کیا ہوتا ہے؟
اب ماں باپ دونوں سے سوال کیا گیا، کسی نے کہا محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے. پھر ان کے ایک بزرگ تھے، روحانی بزرگ، روحانی پیشوا، جن کو وہ بابا جی کے نام سے یاد کرتے ہیں اپنی تحریروں میں. ان سے جا کر پوچھا کہ محبوب کیا ہوتا ہے، کہ بڑے دونوں پریشان ہوئے کہ دونوں ماں باپ ادیب ہیں اور پھر بھی ایک اچھی موضوع تعریف جو ہے محبوب کی وہ نہیں کر پا رہے اپنے بیٹے کے لیے. تو جب بابا جی سے جا کر پوچھا، روحانی پیشوا سے پوچھا، تو انہوں نے کہا محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کا نہ اچھا بھی اچھا لگے. محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کی برائی بھی اچھائی لگے. اور یہ بہت عام فہم محاورے ہیں. جیسے ایک انگریزی زبان کا محاورہ ہے کہ if you love someone then you won't mind even if they throw their plate on your lap, and if you don't like someone then the way they hold their spoon will irritate you. یعنی کہ کسی سے محبت ہے تو چاہے وہ اپنی کھانے کی پلیٹ آپ کی گود میں گرا دے گا، آپ مائنڈ نہیں کریں گے، آپ برا نہیں منائیں گے. لیکن اگر کوئی ناپسند ہے آپ کو تو جس طرح سے اس نے اپنا کھانے کا چمچ پکڑا ہوگا آپ اس پہ بھی ناگوار آپ کو محسوس ہوگا. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی خوش قسمتی ہو جائے گی اس شخص کی، اس محب کی، کہ جس کا محبوب وہ ہو جو فلالیس ہے، جس میں کوئی عیب ہی نہیں، جس میں کوئی خطا ہی نہیں. اور وہ ہستیاں صرف اور صرف معصومین علیہ السلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معصومیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہم اتنے خوش قسمت ہیں. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، 12 اماموں کا سلسلہ ہمیں جو یہ ہادی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے. ان معصومین علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، مشعل راہ ہیں. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ سے محبت کی بات آتی ہے تو قرآن میں اس نے خود کہہ دیا، قرآن میں پروردگار نے اگر صرف محبت کی ہی بات کی جائے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے. پروردگار عالم نے خود کہہ دیا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو. اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. نہ صرف یہ کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، بلکہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے. یاد رکھیے محبت کیجئے تو ان ہستیوں سے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک ہر رجس سے، ہر برائی سے، ہر ناپاکی سے، ہر امپیورٹی سے ان کو پاک رکھا. یہ وہ ہیں جو صاحب تطہیر ہیں، صاحب تطہیر ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کی ہستیوں کو دیکھ کے، جن کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کے، جن کی بتائی ہوئی تعلیمات کو پڑھ کر انسان اپنی اس فضیلت کو، اس معراج کو، اس عروج کو، اس بلندی کو پا سکتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کرمنا بنی آدم، بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی. اور جب اس در سے وابستہ ہو جائے، جب در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے وابستہ ہو جائے، تو پھر یہ پرسوٹ، یہ خود کو جاننا، من عرفا نفسہ فقط عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر زندگی میں جو چیلنجز آتے ہیں، جو مشکلات آتے ہیں، ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی مثالیں موجود ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر رشتوں کے ہوتے ہوئے، تمام تر دنیاوی تعلقات کے ہوتے ہوئے، چاہے وہ اولاد کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا رشتہ ہو، تمام تر دنیاوی لوازمات سے وابستہ ہونے کے باوجود، جیسے رزق حلال کمانا ہے، جس طرح تبلیغ ہے، جس طرح حاکم وقت کے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اس قدر ظلم و استبداد کے سامنے میں بھی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ایمان ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل نہیں ہوا. جب ہم ان ہستیوں کی اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس وقت ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں، چھوٹی چھوٹی ایسی واقعات، حالات، سچویشنز جو زندگی میں آتی ہے جو ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہوتی، آئیڈیل نہیں ہوتی، ہم ان پہ کتنی جلدی ہمت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے، کتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں. ان ہستیوں کو جب دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی مضبوطی کیا ہے. امام رضا علیہ السلام کی مبارک ہستی سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کو بھی، امام حسین علیہ السلام کو جس طرح مدینہ چھوڑنا پڑا، امام رضا علیہ السلام کو بھی مدینہ، جب مامون الرشید کو یہ پتہ چلا کہ یہ مدینہ میں تو ان کی پاپولیرٹی، ان کی شہرت،
ان کی مقبولیت بہت بڑھ رہی ہے. کسی بتانے والے نے بتایا کہ جو ان کو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہ ان کا ہی گرویدہ ہو جاتا ہے، جو ان کی باتوں سے، ان کے علم سے فیضیاب ہوتا ہے وہ تو دل و جان سے ان پر ایمان لے آتا ہے. ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جو ان کی صحبت میں ایک مرتبہ آ گیا وہ پھر ان کا گرویدہ ہو گیا، وہ پھر ان سے اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی شخصیت کو فراموش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا نور ہے، معصومین ہے. ہر قسم کی دنیاوی افیلیشن، دنیاوی غرض و غایت، دنیاوی لالچ، حرص، ہر طرح کی خود پرستی، ہر طرح کی دنیا پرستی سے یہ ہستیاں پاک ہیں. تو جو ان سے ملتا ہے ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے. تو مامون الرشید نے اس وقت یہ حکم دیا کہ آپ کو مدینہ سے جلا وطن کر کے خراسان کے مرو کا مقام تھا، اس وقت مرو میں جہاں پہ آپ کو بلایا گیا، اور مشہد بعد میں شہر کا نام پڑا امام رضا علیہ السلام کی نسبت سے. نیشا پور وہ شہر ہے کہ جہاں آپ کا قیام ہوا، وہ چشمہ موجود ہے. جو لوگ زیارات کے لیے گئے ہیں، جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ امام کے معجزے سے وہاں جو چشمہ جاری ہوا وہ پانی ابھی بھی جاری ہے. اور کتنے ہی لوگ اس وقت جب آپ کی ایک جگہ پہ قیام ہوا آپ کے قافلے کا، ہزاروں تاریخ دان کاغذ قلم لے کے اس وقت منتظر تھے، انتظار میں تھے کہ امام کچھ ارشاد فرمائے، کوئی علم کی بات کہیں. آپ نے اس وقت ایک مرتبہ اپنی سواری کو روکا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے. اسی لیے معزز ناظرین، ہم جب بھی امامت کی بات کرتے ہیں، جب بھی ولایت کی بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کا عرفان حاصل کرنے کے لیے ولایت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور جو وقت کا امام ہے، جو ہادی ہے، وہ اس عمل کو یقینی بناتا ہے، وہ اس درسگاہ کو لوگوں کے لیے میسر فرماتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت تک پہنچ سکے. تو امام رضا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے. اور پھر آپ نے کچھ دیر توقف کیا، لوگ اس انتظار میں تھے کہ اب امام کیا کہیں گے. کچھ آگے بڑھے، کچھ دیر رکے، پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، وہ نجات پا گیا. اب لوگ پھر تجسس میں ہیں کہ کیا شرائط ہوں گی اس قلعے میں داخل ہونے کی. کچھ اور آگے بڑھ کے آپ نے فرمایا کہ بے شک لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اور جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، وہ نجات پا گیا. لیکن کہا کہ اس میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں. اس قلعے میں، لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں. اور آپ نے پھر فرمایا کہ ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، علی الرضا علیہ السلام. ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں. جب تک ولایت پر ایمان ممکن نہ ہو، توحید اور رسالت پر ایمان ممکن ہی نہیں ہے، جب تک محکم ایمان ولایت پر نہ ہو. اسی لیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں، اور بعد میں جب مدینہ کی عورتیں آپ کی عیادت کے لیے آئیں، تو آپ نے بار بار یہ کہا کہ اگر تم لوگ ابو الحسن مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ کے حکم سے تمہارا رہنما رہبر بنایا، من کن تو مولا فہذا علی مولا کے اعلان کے ساتھ، اگر تم ان کی رہنمائی میں اپنا سفر جاری رکھتے تو نہ تمہیں تھکان محسوس ہوتی، نہ تمہیں کوئی تاخیر ہوتی، بلکہ تم ہنستے ہنستے بغیر کسی صعوبت کے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تھکاوٹ کے اپنی منزل پر پہنچ جاتے. لیکن تم نے تو ان کو رہنما بنا لیا کہ جو خود رستے کی پہچان نہیں رکھتے. تو جب مسلمانوں نے بار بار دولت کے زور پہ، طاقت کے زور پہ، دنیا کی ہوس رکھنے والے، اقتدار کی طلب رکھنے والوں کو اپنا رہنما بنایا، اپنے آپ پہ مسلط کیا، تب اس سیدھے رستے سے، اس سبیل سے، اس صراط مستقیم سے بھٹک گئے. جو قرآن میں حکم ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تمہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت کر دی. اب تم پہ منحصر ہے کہ تم شکر گزار بنو یا کفران نعمت کرنے والے بنو. تو ظاہر ہے کہ جب سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے کہا آج تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، نعمت اقبال ائمہ طاہرین علیہ السلام ملتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. جس نے اس نعمت کا کفران کیا، شکران نہیں کیا، کفران نعمت کیا، اس نعمت کو حاصل نہیں کیا، اس
کا फ़ायदा नहीं उठाया, इससे हदायत नहीं हासिल की, तो फिर रास्ते से भटक गए, सिरात मुस्तकीम से भटक गए और फिर दुनिया और आखिरत दोनों की सऊबतें, दोनों की जो अज़ियतें हैं, दोनों में सुरखरुई से महरूम हो गए। और यही बात हमारे सामने नज़र आती है अखलाकी तौर पे, रूहानी तौर पे, इल्मी तौर पे, माशी तौर पे, सियासी तौर पे मुसलमान सबसे ज़्यादा कमज़ोर और मखदूश हालात में इसी वजह से थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कदर ना की, आपकी उन फरामी, जबकि कुरान ने कहा वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये अपनी मर्जी से तो एक हरफ भी नहीं कहता, जो भी कहता है भेजी हुई वही है। जब नबी ने कह दिया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं भी हुसैन से हूँ, और तमाम मसालिक के उलमा ने इस पे इत्तफाक किया। जब नबी ने ये कह दिया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे अजियत पहुंचाई, मुझे अजियत पहुंचाई, तो क्या ये नबी अपने नफ्स के लिए, अपनी ज़ात के लिए नाउज़ुबिल्लाह खाकम बदहन खुदा ना खास्ता बात करे? नहीं, जबकि ये तो वो नबी है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। और कुरान ने बार बार गवाही दी कि तुमने वो नबी भेजा कि तुम्हारी तकलीफ उस पे शाक है, तुम्हारे लिए रहीम है, तुम्हारे लिए रहम रखने वाले। वो नबी के कभी हरफे बद्दुआ नहीं बुलंद किया इस उम्मत के मजालिम के बगैर। उस नबी की रहमत को, उस नेमत का जब कुफरान किया, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस, जो नताइज हैं, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वो किला है कि जिसमें जो दाखिल हो गया अल्लाह के अज़ाब से बच गया, निजात पा गया। और कहा इस किले में दाखिल होने की कुछ शराइत हैं, उनमें से एक शर्त मैं हूँ। इसके बाद तारीख गवाह है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को जब ज़बरदस्ती मामून रशीद ने वलीअहद बनाया, तो आपने कहा कि मैं इस फैसले को कबूल नहीं करता, लेकिन अगर तुम ज़बरदस्ती करता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं कोई फ़ैसला नहीं करूँगा, कोई फ़ैसला नहीं करूँगा। और एक वाक़या सामने आता है कि एक मरतबा एक शख्स जिसके बारे में मालूम हुआ कि इसने चोरी की, उसे जब पकड़ के मामून रशीद के दरबार में लाया गया, उसने कहा हाँ मैंने की है चोरी। तो कहा तो जानते है इसकी हद नाफिज होती है, उंगलियां काटी जाती हैं, सज़ा दी जाती है शरीयत के मुताबिक। उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन कौन मुझ पे हद नाफिज करेगा? कहा खलीफा वक्त मामून रशीद। तो वो शख्स कहने लगा कि तू कैसे हद नाफिज कर सकता है? तू तो खुद, तेरे बाप ने माले गनीमत देकर एक कनीज को खरीदा जिसके बतन से तू पैदा हुआ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल से साबित है कि बैतुल माल का जो पैसा है, जो माल गनीमत है, या जो भी बैतुल माल में जमा किया जाता है, जो अवाम का हक है, यानी कि जो अवाम का, उस स्टेट का पैसा होता है, कहा कि जो बैतुल माल का पैसा है वो तो अगर चोरी भी कोई कर ले तो वो बैतुल माल की ही मलकियत रहता है, वो अवाम की ही मलकियत रहता है। तो तेरे बाप ने तो उस बैतुल माल के पैसे से कनीज को खरीदा और फिर उसके बतन से तू पैदा हुआ, तो तू तो हम लोगों की मलकियत है, तू हम पे किस तरह हद नाफिज कर सकता है? जब ये सुना और शर्मिंदगी, खफगी में मुब्तला हुआ मामून रशीद, तो उसने फिर कहा कि वलीअहद जो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वो फैसला करेंगे। इमाम ने कहा मैंने तो तुझे पहले ही कह दिया था कि मैं कोई फैसला नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तेरे तख्त को, तेरे ताज को, तेरे इक़्तिदार को कबूल नहीं करता। जैसे कुरान में कहा इक़्तिदार नहीं मगर अल्लाह का। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि तूने मुझे जबरन ज़बरदस्ती वलीअहद बनाना है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इस वलीअहदी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं कबूल करूँगा, मैं कोई फ़ैसला नहीं करूँगा। फिर भी कहा कि आप साहिब इल्म हैं, आप बताइए, आप इस मामले में अपनी राय दीजिए। तो कहा कि अगर तू पूछता है, इसरार करता है, तो फिर सुन कि ये शख्स जो भी कह रहा है वो ठीक कह रहा है, ये शख्स जो भी कह रहा है वो ठीक कह रहा है। और आप देखिए कि ऐसे बहुत से मकामात हैं जहाँ पे मनाज़रे होते हैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के यहूदो नसारा के साथ, और ज़ाहिर है कि इल्मी मैदान में आपको फ़तह हासिल होती है। बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से मोज़ात हैं कि जिससे इमाम के इल्म लदुन्नी का, आपके मोजज़ात का तारीख़ में हवाला मिलता है। एक वाक़या है कि एक मरतबा कहत पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान हाल थे। मामून रशीद खलीफा वक्त के पास आए, कहा कि तू दुआ कर कि बारिश हो जाए, तू खलीफा वक्त है। उलुल अम्र बन जाते हैं ना ये लोग, जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम।
تو اس نے کہا کہ میں کہاں سے اللہ کہاں میری بات سنتا ہے؟ ہاں، یہ جو میرے ولی عہد ہیں علی رضا علیہ السلام، ان کی بات اللہ سنتا ہے، ان سے جا کے کہو۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ امام دعا کیجئے، تو آپ نے اسی وقت اسی مقام پر دعا نہیں کی، آپ نے کہا کہ فلاں دن فلاں مقام پر سب لوگوں کو جمع کیا جائے۔ یہ بار بار ہر امام نے حجت تمام کی ہے، ہر امام نے غدیر کا میدان دوبارہ سے سجایا ہے، بار بار لوگوں کو یاد کرایا، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، حجت تمام کی تاکہ کوئی ایک زیرو بھی اگر ظلمت سے اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جائے، ایمان کی طرف آ جائے، ولایت کا ادراک پا جائے، تو امام نے کہا فلاں مقام پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، لوگ اپنے گھر والوں کو لے کر آ گئے، روایات میں اپنے مویشیوں کو بھی لے کر آ گئے، اور امام سے کہا کہ آپ دعا کیجیے۔ اب مامون الرشید پریشان بھی تھا، امام کے پاس آیا، کہتا ہے کہ نہ بارش کے کوئی آثار ہیں، نہ بادل ہے، نہ موسم ہے، تو بارش کیوں کر ہوگی؟ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے مسکرا کر کلام کیا، کہا ہو جائے گی۔ پھر وہ پریشان ہوا، اس نے کہا کیسے ہوگی؟ کہا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے بعد جب لوگ جمع ہو گئے آپ کے ارد گرد، آپ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے اپنی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا یا بار الہا، تجھے میری امامت کا واسطہ تو بارش برسا دے، یا بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ بارش برسا دے، یا بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ بارش برسا دے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی اور بارش شروع ہو گئی، جل تھل ہو گیا، سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور ظاہر ہے کہ لوگ امام کی اس فضیلت پر، امام کے اس معجزے پر، بارش کے برسنے پر اشش کر اٹھے اور امام کے گرویدہ ہونے لگے۔ اب مامون الرشید کو دوبارہ یہ تکلیف شروع ہو گئی کہ امام کی مقبولیت میں تو اضافہ ہوتا جائے گا، تو وہ اپنی شرمندگی میں، اپنی خفگی میں اور اپنی دعوت میں امام سے کہنا شروع ہوا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو جب آپ نے دعا کی تو پھر تو آپ نے اللہ سے دعا کی، آپ نے کہا یا بار الہا، یا بار الہا میری امامت کا واسطہ بارش برسا دے۔ تو امام نے جب اس کی یہ بات سنی تو ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام کے جلال کو آپ کی آنکھوں میں دیکھا گیا، آپ نے دربار کی طرف نظر دوڑائی اور ایک مرتبہ آپ کی نظر ٹھہر گئی اس قالین پہ جو سامنے لگا ہوا تھا، اس میں ایک شیر کی تصویر تھی۔ جب آپ نے ایک مرتبہ اس شیر کی طرف دیکھا تو اس قالین میں سے وہ شیر حقیقی روپ میں، ایک شیر کی صورت میں دربار میں آ گیا اور چنکھاڑنے لگا۔ لوگ درباری ڈر گئے، بھگدڑ مچ گئی، لوگ ادھر ادھر ہو گئے، اور مامون رشید گھبراہٹ میں اپنے تخت کے اوپر جوتوں سمیت کھڑا ہو گیا۔ کہا امام آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے یہ کیا کیا؟ امام نے ایک مرتبہ جلال علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس کی طرف دیکھا اور کہا ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب شیر کی طرف امام نے دیکھا تو ایک مرتبہ مخاطب کر کے کہا کہ تجھے میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ تو باہر نکلا قالین سے، پھر بھی تو آ گیا؟ تو کہا، شیر نے جواب دیا کہ مولا جب آپ نے میری طرف دیکھا اور یہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ شیر باہر آ جائے، تو میں نے سوچا کہ اس کو دکھانے کے لیے کہ میں کس طرح آپ کے حکم کا تابع ہوں اور کس طرح آپ کی جو مرضی ہے وہ مرضی خدا ہے، میں اس قالین سے باہر نکلا۔ اس طرح کے بہت سے معجزات تاریخ میں موجود ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چڑیوں کا جھنڈ امام کے پاس آیا اور فریاد کرنے لگا، تو امام نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ یہ چڑیاں شکایت کرنے آئی ہیں کہ جہاں ان کے بچے موجود ہیں، جن گھونسلوں میں، وہاں ایک سانپ آ گیا، فلاں مقام پہ جا کے اس سانپ کو مار دو۔ آپ نے پھر مامون کو امین اور مامون جو بھائی تھے، ان کی جب لڑائی تھی اور امین کے قتل کا جو واقعہ تھا اس کی پیش گوئی کی، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک شخص کو آپ نے بتایا کہ تم اپنے معاملات کو کسی طرح سے معین کر لو، اپنی وصیت جاری کر دو، 3 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آپ نے اس کو بتایا، خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں 2 جڑواں بیٹے ہوں گے، ان کے یہ نام رکھنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے محمد بن عیسیٰ بن حبیب خراسانی کا واقعہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حج کر رہا ہوں اور شور اٹھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد ابو ذر علیہ السلام میں تشریف لائے ہیں اور لوگ ان سے ملنے کی، لوگوں کو اجازت ہے، عام اجازت ہے، مجمع لگا ہے۔ کہتا ہے میں بھی دوڑتا ہوا، یہ خواب دیکھ رہے ہیں حبیب خراسانی، کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا وہاں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے قطار میں
کھڑا ہو گیا. جب رسول کے پاس پہنچا تو میں نے آپ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور آپ کے ساتھ ایک تشت میں خرمے پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنی مٹھی میں وہ خرمے اٹھائے اور میرے ہاتھ میں دے دیے. کہتا ہے اس کے بعد میں نے گنے اور وہ خرمے گنے تو تعداد میں 18 تھے، یعنی 18 خرمے تھے. کہتا ہے اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اور کچھ روایات میں لکھا ہے کہ اس کے 2 دن بعد، اور کچھ روایات میں لکھا ہے کہ اس کے 20 دن بعد امام رضا علیہ السلام اسی جہاں پہ حبیب خراسانی کا قیام تھا وہاں کے قریب آ کے مقیم ہوئے. تو ایک مرتبہ حبیب خراسانی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے. اسی طرح قطاریں لگی ہوئی تھیں، اور جب آپ کی باری آئی تو آپ امام کے قریب گئے، اور امام کے قریب بھی آپ کی دائیں جانب ایک تشت میں اسی طرح خرمے رکھے ہوئے تھے جیسے اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں. امام نے بھی اپنی مٹھی بھر کے اس کے ہاتھ میں دیے. اس نے امام کے سامنے ہی گنے تو وہ 18 تھے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مولا کچھ اور عنایت کیجیے، تو امام رضا علیہ السلام نے مسکرا کے ایک مرتبہ کہا کہ اگر میرے جد میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی ضرور اس سے زیادہ دے دیتا. اولنا محمد و آخرنا محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے امام علی رضا علیہ السلام کے دست مبارک تک اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد. یہ وہی بات ہے کہ جس طرح جب ایک مرتبہ یمن سے مال غنیمت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو کہا تھا کہ لوگوں میں تقسیم کر دو. وہ مال غنیمت سونے اور چاندی کے سکوں کی شکل میں تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ تقسیم کر دو لوگوں میں. تو مولا علی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لوگوں کو بانٹتے جا رہے تھے مٹھی میں بھر بھر کے. تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے گلا کیا. ظاہر ہے لوگ کانے نہیں ہیں کہ جتنا ملا ہے اس پہ خوش ہو جائیں. کہا کہ علی عدل نہیں کر رہے، مٹھی میں بھر بھر کے ہر ایک کو سونے چاندی کے سکے دے رہے ہیں، جو مٹھی میں جتنا آتا ہے جس کو دے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ جن جن لوگوں کو وہ مال غنیمت ملا ہے، ان کا حصہ ملا ہے، ان سے کو اپنا اپنا حصہ لے کر آئیں. پھر کہا کہ ترازو لایا جائے. پھر کہا کہ ترازو میں ایک طرف ایک شخص کو جو حصہ دیا گیا وہ ڈالو، اور دوسری طرف جو دوسرے کو حصہ دیا گیا ہے وہ ڈالو، اور پھر تولو. کہا اگر جو کے دانے کے برابر بھی فرق ہوا تو علی کے عدل کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہے، میں ضامن ہوں علی کے عدل کا. پھر کہا علی کے ہاتھ کا عدل میرے ہاتھ کا عدل ہے. اور جب تولا گیا تو دونوں کے حصوں میں ہر شخص کے حصے کو جب دوسرے سے تولا گیا اس میں کوئی فرق نہیں تھا. معزز ناظرین، ان ہستیوں کی جہاں ہم ولادت و ظہور کے ایام میں خوشی مناتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، وہاں ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کی کوشش کریں. مسلسل ایک جد و جہد ہے اپنی خامیوں کو دیکھنا، اپنی غلطیوں کو دیکھنا. ضروری ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ وہ عبادت جو تمہیں تکبر میں گھمنڈ میں مبتلا کر دے اس سے بہتر وہ گناہ ہے جو تمہیں شرمندہ کر دے. تو اپنی غلطیاں دیکھیے، اگر نظر آتی ہیں اور آپ ان کی تصحیح کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت بدبخت ہے جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو. تو تقریر کے اختتام میں کچھ لمحات لوں گی، اور امام علی رضا علیہ السلام ہمارے 8ویں امام جنہیں ضامن آہو کہا جاتا ہے، جن کی ضمانت کا سکہ اب بھی ہم تبرک کے طور پہ پہنتے ہیں اور امام ضامن کہتے ہیں. امام کے کچھ اخبار زرعی سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گی. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں نماز اور روزہ کی کثرت عبادت نہیں بلکہ کائنات کے بارے میں سوچ بچار کرنا حقیقی عبادت ہے. غور و فکر کرنا، دیکھیے کتنا ضروری ہے غور و فکر کرنا. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں خاموشی علم و حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. خاموشی علم و حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور کہا خاموشی دوسروں کی محبت حاصل کرنے کا سبب بنتی ہے اور یہ تمام خوبیوں کی رہنما ہے. اور پھر کہا جب کسی آدمی کی موجودگی میں اس کا نام لو تو اس کے اچھے القاب کے ساتھ یاد کرو، یعنی احترام کے ساتھ بلاؤ. اور کہا ہر شخص کا حقیقی دوست اس کی عقل اور اس کا دشمن اس کی جہالت و نادانی ہے. اور کہا اللہ تعالیٰ بے فائدہ گفتگو اور مال ضائع کرنے کو سخت ناپسند فرماتا ہے. اور پھر کہا بخیل کو یعنی کنجوس کو ذہنی سکون حاصل نہیں ہو سکتا
حاسد اپنی زندگی سے لطف نہیں اٹھاتا، جھوٹا شخص بے مروت ہوتا ہے اور دکھی انسان وعدہ فرمائی نہیں کرتا۔ اور کہا جو شخص اپنا محاسبہ کرے وہ ضرور ہی فائدہ اٹھائے گا، اور جو اس سے غافل رہے وہ نقصان اٹھائے گا، یعنی سیلف انالیسس، اپنا احتساب خود کریں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنا محاسبہ کرے وہ ضروری فائدہ اٹھائے گا، اور جو اس سے غافل رہے وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور پھر کہا سب سے بہترین مال وہ ہے جو عزت و آبرو کے تحفظ پر خرچ کیا جائے، اور کہا عقل کا بہترین مرحلہ خود شناسی ہے، اور کہا جاہل و نادان شخص کا دوست ہمیشہ الجھنوں اور سختیوں میں رہتا ہے۔ اور پھر کہا بردباری اور علم فہم و شعور کی علامتیں ہیں، اور مالدار شخص پر لازم ہے کہ بیوی اور بچوں کو ہر لحاظ سے آسائش پہنچائے۔ اور کہا حرص و حسد سے، لالچ اور حسد سے بچو، کیونکہ ان دو عادات نے گزشتہ امتوں کو ہلاک کر دیا۔ اور آخر میں سورہ کوثر کی چونکہ سرنامہ کلام میں تلاوت کی تھی، تو پہلی تفسیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کے سلسلے کی صورت میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے جو چلا، اس کی صورت میں اس کی تفسیر ہے، تعبیر ہے، اور دوسری صورت درود پاک جو اللہ تعالیٰ نے خود کہا اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام کا ایک قول ہے، 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہم اہل بیت علیہ السلام پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری دعا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں یا اللہ رب زدنی علما، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو توفیق عطا فرما کہ ہم غور و فکر کے ذریعے اور علم کے حصول، تگ و دو، جستجو کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ فرما سکیں۔ یا اللہ جو رزق کے خواہاں ہیں انہیں رزق حسن کا واسطہ، جو تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اللہ کی جناب سے بہترین رزق پاتے ہیں، اس رزق حسن کا واسطہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ جن کے پاس اپنے گھر نہیں انہیں وہ گھر عطا فرما جو مجلس شبیر کے لیے ہوں۔ یا اللہ بیماروں کو امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد سے محروم ہیں انہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شکستہ پہلو کا واسطہ، بی بی سکینہ علیہ السلام، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ صحت مند، پاک و طیب، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھ۔ یا اللہ غم حسین علیہ السلام کو ہمارے آنے والی نسلوں میں قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی نصیب ہو، جو بے گناہ قید ہیں انہیں بی بی سکینہ علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا واسطہ جلد از جلد رہائی نصیب ہو۔ جو دلی حاجات حاضرین کے دل میں ہے تو علیم و بذات الصدور ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وما علینا الا البلاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔